انجینئر صاحب پہلے تو آپ ذرا تھوڑا سا منہ دھو کے آئیں، شاید آپ کو نیند بہت آئی ہوئی ہے، آپ خام خواہ کے ترم خانہ بنے۔ میں نے آپ کو بہت سنا ہوا ہے، صرف اتنی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہو، ان غریب نوجوانوں کو جن کو آپ پیسے بھی نہیں دیتے، اور ان سے ریسرچ کروا لی، اپنا ٹھپا لگایا اور آگے جوڑ دیا۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے مرزا صاحب کہ آپ کہتے ہو میرے 3 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے جب وہ آپ کو عالم کہتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹے سے ریسرچرز ہیں، آپ بھی جمعہ پڑھانے والوں میں سے ہیں، اور آپ ان سب علماء کو استغفر اللہ معاذ اللہ شیطان کہہ رہے ہو۔ آپ کا کوئی دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ آپ تو پہلے دن سے جہالت پھیلا رہے ہیں، لیکن آپ کا انداز تو بہت ہی زیادہ جاہلانہ ہے، بہت بات پہ جھوٹ بولتے ہو آپ۔ یہ کتنے جھوٹ تو عمران ریاض نے آپ کے بتائے، اور اس طرح آپ بڑکیں لگاتے ہو، یہ تو گدھے کا انداز ہے۔ ان کو عالم کہہ کے مت پکارو یار، کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بزرگوں پہ، بزرگان دین پہ، علماء پہ بھی آپ نے اسی طرح چڑھائی کی رکھی ہے پچھلے 20 سال سے۔ مجھے 5 عالم دکھا دیں پورے پاکستان میں عالم ہوں اور وہ آپ کو عالم کہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، آج میں بات تو کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں کون سی 1 سے 3 چیزیں کی جائیں کہ اس کا آپ کو ابنڈنٹ بینیفٹ ملے، فل پوٹینشیل جو رمضان کا وہ آپ کو مل سکے۔ اور ساتھ ہی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جیسے ظالم حکمران کے سامنے بولنا جہاد ہے، اسی طرح ہم پہ فرض بنتا ہے کہ جو جاہل قسم کے لوگ جنہوں نے علماء کا لبادہ اڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑے اسکالرز کہتے ہیں اور یوتھ کو پیچھے لگایا ہوا ہے، مجھے فکر ہے اس یوتھ کی، ان کو ایکسپوز کرنا بھی بہت ضروری اور بڑا جہاد سمجھتا ہوں میں۔ تو اس لیے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات ہوگی۔ یہ پرٹیکولرلی جو انجینئر مرزا صاحب ہیں، جو پتہ نہیں آج کل تو تھوڑا سا لوگوں کو سمجھ آئی ہے اور لوگوں نے بولنا شروع کیا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ ہم تو ان کو دیکھ رہے تھے اور ہم آپ کو گاہے بتا بھی رہے تھے، لیکن ہم سب لوگ ایک تربیت ہم کو ملی ہوئی ہے، ایک طریقہ ملا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں درگزر کرو، اور ہم جو ہے وہ آسن طریقے سے گفتگو کر کے جو ہے وہ بات کو آگے لے کے فوکس کرتے ہیں، کیونکہ پرٹیکولرلی جو صحیح علماء ہیں وہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ علم کی بات کریں، ہم ان جہالتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ لیکن اور اللہ کا فرمان ہے، جیسے کہ میں نے پہلی اپنی ویڈیو میں عرض کیا تھا، کہ لوگوں کے دلوں کو ملاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جہنم کے کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے لڑ مر کے، اور ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے۔ اور لوگوں میں انسی تربیت سے جو ہے وہ محبت ڈالنا اور محبت بانٹنا جو ہے نا، یہی صحیح اسلام ہے۔ اور یہ محبت بانٹی بزرگان دین نے، لیکن ماشاءاللہ یہ مرزا صاحب آئے اور سب کو برا انہوں نے کر کے ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیا، اور سب کو ایک ہی لائن میں لگایا ہوا تھا اور کوئی نہیں بولا۔ لیکن جب آج اپنے اوپر آئی ہے تو سارے بول رہے ہیں۔ تو افسوس کی بات ہے، میں ایکچولی بہت زیادہ ریگارڈ کرتا ہوں عمران ریاض خان صاحب کا، میں ان کو کبھی ملا نہیں، لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کی ہمت کو سلوٹ کرتا ہوں۔ کیا ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے۔ اسی طرح میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں آفتاب اقبال صاحب کا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے ایک انٹیلیجنٹ آدمی ہیں۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ قوموں کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسی طرح میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں جنید سلیم صاحب کا بھی، حبیب اکرم صاحب کا بھی، اور ان سب لوگوں کا جن کو انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں، میرے شاگرد ہیں۔ انجینئر صاحب پہلے تو آپ ذرا تھوڑا سا منہ دھو کے آئیں، شاید آپ کو نیند بہت آئی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے پاس شاید ریلیجس نالج تھوڑا سا زیادہ ہو، وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، آپ خام خواہ کے ترم خانہ بنے۔ میں نے آپ کو بہت سنا ہوا ہے، آپ وہ حبیب اکرم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ صرف اتنی بات ہے کہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہو۔ یعنی ہماری قوم جو ہے انفارچونیٹلی خود پڑھتی نہیں ہے، اور چونکہ وہ خود پڑھتی نہیں تو پھر آپ جیسے لوگ آ جاتے ہیں جو 2-4 کتابیں یا چیٹ جی پی ٹی سے یا گوگل سے گوگل کر لیا، اور پھر کچھ حوارین کو اپنے پیچھے لگا لیا، ان غریب نوجوانوں کو جن کو آپ پیسے بھی نہیں دیتے، اور ان سے ریسرچ کروا لی، اپنا ٹھپا لگایا اور آگے جوڑ دیا۔ آپ جو ہے وہ ایک بڑی دیر سے اس طرح کی یہ دکانداری چلا رہے ہو، اور آپ کا سارا مطمع نظر اللہ تعالیٰ بے شک بہتر جانتا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ وہی گفتگو کی جس کے ذریعے آپ کو ریٹنگ ملے، اور آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا آپ نے جو انکم آتی ہے، جو آپ کے جتنے حوارین ہیں، جتنے بیچارے بچے سے ریسرچ کرتے ہیں، کیا آپ ان کو پیسے دیتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے لیے جھوٹ بولنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ہر بات میں جھوٹ بولتے ہو۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے مرزا صاحب کہ آپ کہتے ہو میرے 3 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں۔ یار تمہیں پتہ نہیں کہ سٹوڈنٹ کون ہوتا ہے، کہ کس کو طالب علم کہتے ہیں، کون سی اکیڈمی تم نے کھولی ہوئی ہے۔ اب جو سبسکرائبر بن گیا تمہارا، وہ کوئی تمہارا سٹوڈنٹ ہو گیا؟ دیکھو نا،
میں تو آپ کا کہتا ہے، لیکن یہ آپ کی زبان ہے کہ آپ تمہارا اور تم کرتے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یار آپ تو بہت جونیئر ہم سے، یعنی میں نے بھی یو ای ٹی سے انجینئرنگ کی تھی آپ سے بہت پہلے. ابھی اس وقت آپ ڈائپر میں ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے پوری دنیا جہان سے تعلیم حاصل کی، لیکن ہم اپنے نام کے ساتھ تو انجینئر بھی نہیں لکھتے. حالانکہ ہم انجینئر بھی ہیں، ہم MBA بھی ہیں، ہم نے پوسٹ گریجویٹ بھی کیا ہوا ہے، اور بہت بڑی بڑی یونیورسٹی سے، آپ جس کو خواب میں بھی نہیں دیکھتے ہوں گے. لیکن ہم اپنے نام کے ساتھ انجینئر نہیں لکھتے، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. ہم دنیا جہان کی جگہوں پہ لیکچرز دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ یوٹیوب ویڈیو میں کوئی مشہور ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ، ہم اپنا لوگوں کو کلیگ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو اپنا جو ہے ہم اثر کہتے ہیں. ہم سب سے سیکھتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، وہ ہم سے سیکھتے ہیں. نہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے کوئی حرج نہیں کہنے میں کہ میں بہت زیادہ لوگوں سے سیکھتا ہوں. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارے دوست حضرات ہیں، یعنی یہ جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ بڑے علم والے لوگ ہیں، بڑے حلم والے لوگ ہیں، اور بڑی ہمت والے لوگ ہیں. انہوں نے بڑا کام کیا پاکستان کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے قرآن پہ تھوڑا ٹائم سپینڈ نہیں کیا. میں معافی سے چاہوں گا، جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر یہ قرآن پہ خود ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، تو کبھی ان جیسے جہلا کو عالم نہ کہتے. ابھی بھی عمران ریاض خان صاحب نے جو آج بھی انٹرویو دیا ہے تو آپ کو عالم کہہ رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے جب وہ آپ کو عالم کہتے ہیں، کیونکہ اس سے جو نوجوان نسل ہے اس کو دھوکہ ہوتا ہے. آپ ایک چھوٹے سے ریسرچرز ہیں. حبیب اکرم صاحب نے صحیح کہا کہ آپ جو ہیں وہ صرف پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سے ریسرچر سمجھتا ہوں. آپ بڑے ریسرچر بھی نہیں ہیں، کیونکہ جو بڑا ریسرچر ہوتا ہے نا، اس کا ایک بڑا دل ہوتا ہے، بڑا دماغ ہوتا ہے، وہ اس کو اینالائز کرتا ہے. جتنی بھی گفتگو آپ کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں، بہت ٹائم لیتے ہیں آپ گفتگو کرنے میں، اور پھر اس گفتگو میں آپ گلچھرے اڑاتے ہیں اور اس میں مذاق بناتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی شیطان قید ہیں، لیکن سارے شیطان تو قید نہیں ہیں، ورنہ آپ کو جمعہ کون پڑھائے گا؟ شرم کریں، کچھ شرم کریں. آپ بھی جمعہ پڑھانے والوں میں سے ہیں، اور آپ ان سب علماء کو استغفر اللہ معاذ اللہ شیطان کہہ رہے ہو. آپ کا کوئی دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسی طرح اور کتنے لوگوں نے جمعہ نہیں پڑھایا پوری تاریخ میں. شرم کریں مرزا صاحب، کچھ تھوڑی سی حیا کریں. لیکن وہ تو آپ پاس سے نہیں گزری. پھر آپ کا جو انداز گفتگو ہے، یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ایک چیز ہے، یعنی رمضان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سیلف کنٹرول سیکھیں. سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ سیلف کنٹرول ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جیسے پہلی قوموں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ صرف ایک مقصد ہے روزے کا، اور وہ ہے آپ متقی بن جائیں، آپ میں تقوی آ جائے، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے. اور تقوی کیسے آتا ہے انجینئر صاحب؟ آپ نے تو شاید پتہ نہیں قرآن کب پڑھا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ علم ہوتا کہ تقوی آتا کیسے اور تقوی کہتے کسے ہیں. تقوی کے یہ نماز، یہ روزہ، زکوٰۃ، اور یہ استغفار کرنا اور چیریٹی کرنا، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ ٹولز ہیں، یہ مینز ہیں تقوی حاصل کرنے کے. لیکن روزہ ایک بہت بڑا ٹول ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے. اور تقوی گاڈ فیئرنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ تو اس کا گاڈ فیئرنگ ترجمہ اللہ سے ڈرو کی کرتے ہو نا. اس کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ایسے اللہ سے ڈرو کہ آپ کے حالات چینج ہو جائیں، آپ کی مورالٹی چینج ہو جائے، آپ کی گفتگو چینج ہو جائے، آپ کا انداز چینج ہو جائے، آپ کے معاملات چینج ہو جائیں. لوگ آپ کو دیکھیں تو آپ محبت فیل کریں، لوگ آپ سے بات کریں تو اس میں ایک شرینی ہو، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کو ایک محبت، ان کو اللہ یاد آئے. یہ ہے تقوی. اور اس لیے پھر ایسا تقوی اختیار کریں کہ آپ اتنا فرق کرنے والے ہو جائیں کہ آپ فرق کرنا آپ کی سکس سینس ہو جائے. تو جیسے ہی غلط اور صحیح کا آپ معیار ہو جائیں، آپ ایک بینچ مارک بن جائیں، تو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے ہدایت پائیں. تو اسی لیے تو فرمایا نا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا. تو آپ جتنے بھی انعام یافتہ لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہو. اور افسوس کی بات ہے کہ آج تک ان سب لوگوں نے آپ کو ٹوکا نہیں. اور افسوس ہے مجھے کہ عمران ریاض اور آفتاب اقبال اور جنید سلیم پرٹیکولرلی ان لوگوں نے آپ کو یعنی بڑی عزت دی اور بڑا مان دیا اور آپ کی تعریفیں کی. حالانکہ اگر انہوں نے، معافی سے کہتا ہوں کہ انہوں نے اگر صحیح معنی میں قرآن پڑھا ہوتا اور اسلام کی تعلیم تھوڑی سی ذرا ٹائم سپینڈ کیا ہوا ہوتا، باقی بکس میں وہ کرتے ہیں بہت زیادہ، اس میں بھی اگر ٹائم سپینڈ کیا ہوتا تو ان کو اندازہ ہوتا کہ آپ تو جہالت پلا رہے ہیں پہلے دن سے.
آپ تو پہلے دن سے جہالت پھیلا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے شرک پہ بات کی، لیکن آپ کا انداز تو بہت ہی زیادہ جاہلانہ ہے۔ تو جاہلانہ جس کا انداز ہو اس کو آپ کبھی بھی صحیح راہ پہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور آخرت پہ ایمان لائے، پر وہ مومن بالکل ہے ہی نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دل میں مرض ہے اور ان کا مرض اللہ اور بڑھاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بما کانوا یکسبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو مرزا صاحب یہ جو جھوٹ بولنا ہے نا، یہ ایک کور بیماری ہے دل کی، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کو نہ تو یہاں پہ کوئی راہ ملتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو اس لیے آپ ہر بات میں جھوٹ بولتے ہو، آپ لوگوں کو اپنا اسٹوڈنٹس کہتے ہو، 3 لاکھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور پھر آپ بات بات پہ جھوٹ بولتے ہو۔ آپ یہ کتنے جھوٹ تو عمران ریاض نے آپ کے بتائے ہیں کہ آپ نے انہیں کہا کہ جی آپ پارٹی کے جلسے میں آپ نے تقریر کی، پھر آپ ان کی، حالانکہ وہ بیچارے استاد میں تھے، وہ ان کو اٹھایا ہوا تھا اور ان کو جو ہے وہ اٹھا کے آپ نے ان پہ بہتان لگایا۔ یار شرم ہونی چاہیے آپ کو، کوئی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں عرض کر کے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کا جو انداز ہے بڑا جاہلانہ انداز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں آیا 283 جو ہے، یعنی سورہ بقرہ کی 83، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ آسان طریقے سے کرو، آسان طریقے سے ان سے بات کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الصَّوْتِ فِي صَوْتِ الْحَمِيرِ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اونچی آواز، بھدی آواز، سب سے بھدی آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ اس طرح بولتے ہو اور اس طرح انداز اپناتے ہو اور اس طرح آپ بڑکیں لگاتے ہو، یہ تو گدھے کا انداز ہے۔ تو آپ کو میں اب یہی گزارش کروں گا، پہلی بات سب دوستوں سے، کہ پلیز آپ ان کو ایز اے عالم، پلیز میں معافی چاہوں گا، ان کو عالم کہہ کے مت پکارو۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ لوگ بچوں کو، یوتھ کو یہ کہتے ہو کہ جی یہ بار بار ان کو غلط فہمی دلاتے ہو؟ یہ کوئی عالم ہے؟ یہ کوئی عالم نہیں۔ ہاں یہ ایک چھوٹے سے ریسرچر ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی ریٹنگ کے چکر میں، اور یہ انہوں نے جو پینترے مارے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے جو سارے معاملات کیے، ان کا جو حساب ہے کہ یہ جھوٹ کو سچ میں بدل کے، اور لوگوں کو پرٹیکولرلی سب سے بڑی تکلیف ہے یہ جو نوجوانوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ نوجوانوں کو پیچھے لگا کے بے راہ کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو اللہ سے ڈرتے ہو تو تم اپروپریٹ جسٹس کرو اور اپروپریٹلی بولو، اور اپنی گفتگو میں بھی جو ہے نا وہ جسٹس کرو۔ ہمیں یہ ضروری ہے حق کو حق کہیں اور باطل کو باطل کہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی and do not mix the truth with falsehood or conceal the truth while you know، یعنی جھوٹ کو سچ کے ساتھ مت ملاؤ اور اس میں جھوٹ اور سچائی کی آپس میں مکسنگ مت کرو۔ اور پھر آگے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے اپنا اینگر کنٹرول کرنا۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا یہ اینگر کیسا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو اب یہ بھی قرآن کی آیت سن لیں، سورہ آل عمران 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا مومنین کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ خرچ کرتے ہیں ڈیورنگ ایز اینڈ ہارڈشپ، یعنی مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگوں پہ آسانی کرتے ہیں، پارڈن دیتے ہیں، ان کو درگزر کرتے ہیں، عفیت والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ اگر فرض کریں کسی نے کچھ کیا بھی تھا تو مرزا صاحب اس طرح چیخنے چڑھانے سے کی تو کوئی توقع نہیں بنتا تھا۔ آپ کا تو کام ہی ہے، آپ تو بزرگوں پہ، بزرگان دین پہ، علماء پہ بھی آپ نے اسی طرح چڑھائی کی رکھی ہے پچھلے 20 سال سے، اور اسی چیز کا آپ نے کھایا ہے، اور اب آپ نے چڑھائی کر دی لوگوں پہ۔ اب آف کورس یہ بھی اسی طرح آپ کی طرح کے پاپولر لوگ ہیں، جس میڈیا کی طفیل سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اسی میڈیا میں یہ رہتے ہیں، بلکہ انہی لوگوں کے ٹویٹس نے، انہی لوگوں کی کہی ہوئی باتوں نے
اور انہی لوگوں سے فیض لے لے کے آپ نے، اگر جنید سلیم صاحب آپ کا انٹرویو نہ کرتے، اگر آفتاب اقبال آپ کے بارے میں اچھے کلمات نہ کہتے، اگر عمران ریاض آپ کے بارے میں حسن ظن نہ رکھتے، تو آج آپ اس جگہ پہ پہنچے ہوتے. آپ کہتے ہیں آپ نے خود محنت سے کمایا. شرم کریں. آپ کو علماء میں کوئی بندہ عالم نہیں سمجھتا. مجھے دکھائیں، مجھے 5 عالم دکھا دیں پورے پاکستان میں عالم ہوں اور وہ آپ کو عالم کہیں، کیونکہ آپ عالم ہیں ہی نہیں. آپ چھوٹے سے یوٹیوبر اور ریسرچر ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، اور پرٹیکولرلی نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے، تو اس لیے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ نے نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے، تو آپ نے جو ہے نا اپنی ریٹنگ لگا کے، لیکن انشاءاللہ تعالی اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم لوگوں کو حق سچ بتائیں گے، اور ہم لوگوں کو انگلش میں، اردو میں انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھانا سکھائیں گے، قرآن کی بات کریں گے. تو آئیے چھوڑیں ان کو، اللہ ان کا بھلا کرے. لیکن آئیے آپ کو ہم آخر پہ یہ عرض کریں کہ اگر تو آپ کو انگلش کی سمجھ آتی ہے، تو ہم نے انگلش میں لانچ کیا ہے چینل، جس میں آپ قرآن سے لائف ٹرانسفارمیشن سیکھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے وہ ایک لائف ٹرانسفارمیشن کی بک ہے، پوری زندگی آپ کی چینج کر دے. اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن ایک بزنس ڈیولپمنٹ کی بھی بک ہے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی بک ہے، چینج مینجمنٹ کی بک ہے، نیگوشیشن کی بک ہے. تو اگر آپ کو یہ چیزیں سیکھنی ہیں تو قرآن سے سیکھیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اردو ہی صرف سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ اردو میں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا. تو آج کی گفتگو اس چیز پہ اینڈ کریں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک حق ادا کریں اپنی زندگی کا. پرٹیکولرلی میں اپنے سارے اینکر بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، خدا کے لیے اس رمضان میں تہیہ کریں کہ آپ ان لوگوں پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ قرآن کی ایک آیت، صرف ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. پڑھیں نہیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ چاہیں تو میری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں 1-2 آیات ہی میں عرض کرتا ہوں، اور وہ انگلش اردو میں ہے، موسٹلی انگلش میں ہے. تو آپ کو وہ قرآن کا نہ صرف ایک جو ٹپیکل مطلب ہے جو کہ ریلیجس کانٹیکس میں لوگ لیتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ایک لے مین کا، ایک بزنس مین کا بھی جو ہے وہ پرسپیکٹو دیں گے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور پھر خود آپ اس کو سارے قرآن کو اس طرح پڑھنے لگیں گے اور سمجھیں گے. تو تھوڑا وقت جو ہے نا قرآن کو پلیز دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر قرآن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، کیونکہ قرآن میسج ہے اللہ کا آپ کے لیے، ایک مینول ہے. تو یہ نہیں ہے صرف آپ اس کو پڑھیں اور آپ ثواب گنتے جائیں کہ کتنی نیکیاں ہو گئیں. آپ جو ہے ایک آیت بے شک پڑھیں اور اس کو اپنے دل میں اتاریں، اس کو اپنے دل میں اتاریں. جیسے کہ آیت ہے جھوٹ بولنے کے لیے، جیسے کہ آیت ہے اپنا سیلف کنٹرول کرنے کے لیے، جیسے کہ آیت ہے چیریٹی کے لیے، آیت ہے استغفار کے لیے، جیسے کہ آیات ہیں. یعنی اگر آپ کو اس کا سائنٹیفک اور بزنس مانی لینا ہے، وہ تو پھر وہ آپ ان ویڈیوز کو سنیں، ان لیکچرز کو سنیں. لیکن اگر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم کم از کم قرآن سے اپنی محبت پیدا کریں اور قرآن سے یہ چیزیں سیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو تقوی حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے قرآن میں احکامات دیے ہیں، ان میں سے بے شک 1 یا 2 یا 3 کسی ایک آدھ کو جھوٹ بولنے پہ لے لیں، یا اپنا اینگر کنٹرول کرنے سے لے لیں، یا اپنے آپ کو ڈیٹاکس. قرآن میں بہترین ریسپیز ہیں ڈیٹاکس کرنے کی. رمضان تو ہے ہی ڈیٹاکس. یہ ڈیٹاکس صرف باڈی کا نہیں ہے، باڈی کا ڈیٹاکس بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مینٹل ڈیٹاکس بھی ہے، اسپرچول ڈیٹاکس بھی ہے. اور پھر بے شک آپ لمبی تراویح نہ پڑھیں، اگر پڑھنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنی بھی نماز پڑھیں یا تہجد کے بے شک 3 وتر پڑھیں، صرف 3 وتر تہجد پہ اٹھ کے پڑھ لیں. اور پھر اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے اللہ سے گفتگو کریں، اور اللہ سے گفتگو کر کے اس سے بالکل دل سے مانگیں کہ یا اللہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، اپنے اس قرآن اور رمضان کے صدقے میرے دل کو بدل دیں، میرے دل کو بدل دیں. اور پھر چاہے ایک دفعہ استغفار پڑھیں، میں نہیں آپ کو کہتا 100 اور 1000 دفعہ پڑھیں، لیکن ایسے استغفار پڑھیں کہ آپ کو یہ محسوس ہو کہ میرے اللہ نے میرا استغفار سنا ہے. اور پھر بے شک درود شریف پڑھیں. بے شک آپ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ یا اللہ تو محبت کرتا ہے معاف کرنے کو، تو محبت کرتا ہے معاف کرنے کو، اور ہمیں جو ہے نا وہ معاف فرما دے. اگر عربی نہیں آتی تو پنجابی میں، اردو میں، اپنے دل میں کوشش کریں کہ دل سے ایسے آنکھیں بند کر کے بات کریں کہ آپ کی بات اللہ تک پہنچ گئی اور آپ کو سیٹسفیکشن ہو گئی. تو بس کچھ 1 2 3 4 5
کوئی 5 چیزیں آپ دن میں وہ کریں جس سے آپ کو یہ لگے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے، آپ کے گفتگو کے انداز میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں، آپ کے نماز پڑھنے کے انداز میں. آپ بلکہ نماز کا مطلب بھی جو ہے نا، صلاح کا مطلب ہے کنیکشن ود اللہ. یعنی ایسا کام ہو کہ آپ کے دل کا جو میگنٹ ہے وہ صاف ہو، اور آپ کا میگنٹ اتنا تیز ہو کہ وہ اس کا نور ڈائریکٹ اللہ کے نور آئے اس میں اور وہ صاف ہو جائے. تو اس طرح کا کوئی ایک آدھ کام انشاءاللہ اس رمضان میں نیت کریں. اور میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نیت کریں گے، اس نیت سے قرآن کو پڑھیں گے، نماز کو پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر اس کا اپنا ہی ایک ذائقہ ہوگا. تو میں تو بس یہ کہوں گا کہ اس رمضان میں قرآن سے محبت پیدا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ سے محبت پیدا کریں اور اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے دماغ اور دل کو ڈی ٹاکس کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمارے دل و دماغ کو اپنے نور سے صاف کر دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.